امریکی صدر ایرانی تیل پر قبضہ کرنے کے خواہاں، ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ خارج انتہائی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بالواسطہ بات چیت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مجتبی علی خامنہئی مر چکے ہیں یا پھر بری حالت میں ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کا سفارتی مشن اسلام آباد میں 4 بڑے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ کی بیٹھک۔ سفارتکاری سے معاملات حل کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترکی کے حاکان فیدان اور مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی شریک تھے۔ اسحاق ڈار نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے قبل اسحاق ڈار کی ترک اور مصری وزیر خارجہ سے علیحدہ ملاقات۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے۔ امریکہ ایران کشیدگی ختم کرنے اور جنگ بندی کے لیے پاکستان ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادہ ہے۔ پاکستان کی امن کوششوں پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ نے شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 4 ملکی اجلاس کے بعد اہم بیان۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا عالمی اور علاقائی شراکت داروں سے مسلسل رابطہ رہا۔ چاروں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا گیا۔ چاروں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کی جانب سے تحمل پر مبنی اقدامات کو سراہا۔ مسلمہ امت نے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر العاطی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران ثالثی کے لیے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں لکھا، ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کشیدگی فوری ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ترکیہ اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ امریکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایندھن کی بچت اور کفاشاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی حکومت کے ہفتے میں 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہفتہ دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی سفارش کی گئی۔ مارکیٹیں بند، شادی تقریبات پر پابندی، ہائی ویز اور موٹر ویز بند رکھنے کی تجویز۔ اسرائیلی پارلیمنٹ اجلاس کے دوران ایرانی حملوں کے باعث سائرن بج اٹھے۔ ریاستی بجٹ پر اسرائیلی کابینہ اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ صہیونی ارکان اجلاس چھوڑ کر پناہ گاہ میں چھپ گئے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں صنعتی زون میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن کی ازرق ایئر بیس پر امریکی فوجی ساز و سامان کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت کے بوبیان جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکیوں اور صہیونیوں کے اجتماع کو ٹارگٹ کیا۔ اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرونز گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بحرین میں المونیم تنصیبات پر حملے۔ تہران میں قطری نیوز چینل العربیہ کی عمارت پر اسرائیلی حملہ، متعدد افراد زخمی، لائیو نشریات معطل، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں گرڈ اسٹیشن متاثر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور کرج کے کچھ علاقوں میں بجلی کی بندش، ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن ٹاور اور دوشن ٹپا
سب اسٹیشن کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہوئی۔ بجلی بحالی کا کام جاری ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی سمجھتے ہیں کہ علم کو بمباری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی نے ایکس پر بیان میں کہا، یہ بات سائنسدانوں کا قتل، ایران کے جوہری مراکز پر حملوں اور اب جامعات کو نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقت میں ان کے اقدامات مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں اور علم کے حصول کے جذبے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج امریکی فوجیوں کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ان پر آگ برسا سکے۔ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن عوامی سطح پر مذاکرات کے اشارے دیتا ہے لیکن خفیہ طریقے سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں سے امریکی جنگی جہاز ابراہم لنکن سینکڑوں میل پیچھے ہٹ گیا۔ آبنائے ہرمز کے اعتراف کے پانیوں پر ایران کا مکمل قبضہ ہے۔ آبنائے ہرمز کا مشرقی علاقہ اور بحیرہ عمان ایرانی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ امریکہ نے ابراہم لنکن کے حوالے سے ایرانی کمانڈر کے دعوے کو مسترد کیا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 5 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے لبنان میں اپنے فوجی اہلکار موشے کارٹس کی ہلاکت کی تصدیق۔ حملے میں 3 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ کراچی کا نوجوان امریکی میزائل حملے میں شہید، میت کی وطن واپسی میں تاخیر۔ مرچنٹ شپ پر تعینات یاسر خان ایرانی سمندری حدود میں نشانہ بنت ہے، جبکہ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کا ایران میں پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ۔ پاکستانی سفارتی عملے نے یاسر خان کی میت آج تفتان بارڈر پر سیکیورٹی حکام کے حوالے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عبدالقادر پٹیل کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے بھی رابطہ۔ صوبائی حکام لاش وصول کر کے کراچی روانہ کریں گے۔ غمزدہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یاسر 6 ماہ کے کانٹریکٹ پر ایران گیا تھا، جنگ کے بعد وہ وطن واپس آنا چاہتا تھا۔ یاسر خان جو ہے نا ہمارے ایک دل کا بڑا پیارا ٹکڑا تھا جو جنگی حالات میں شہید ہو چکا ہے۔ اور رمضانوں میں تقریباً یہ بات ہوئی تھی میری اس سے، جب جنگی حالات تھے انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں جو ہے نا یہاں پہ پھنس گیا ہوں اور مہربانی کر کے جس کمپنی سے میں آیا ہوں ان کو ریکویسٹ کرے کہ مجھے یہاں سے نکالے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت مند پنجاب کی جانب ایک اور اہم قدم۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کا آغاز۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق صوبے کے 9 سرکاری اور 15 نجی کارڈک اداروں میں پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ پروگرام کے لیے سالانہ 3 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص۔ وزیر اعلیٰ کا اوپن ہارٹ سرجری کی طویل ویٹنگ لسٹیں 6 ماہ میں ختم کرنے کا ہدف مقرر۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال لاہور کی وائرل ویڈیو کا معائنہ۔ ہسپتال کے ایم ایس سمیت 5 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کی گفتگو کو وفاقی حکومت نے متنازع بنایا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ بانی کے بیٹے کی گفتگو کا اردو ترجمہ کروایا گیا۔ یہ ایک بیٹے کے اپنے باپ کے لیے احساسات تھے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس گفتگو کو جی ایس پی پلس کے ساتھ جوڑ کر غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بشرا بی بی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہے، ان سے جیل میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ ایسے بندے کو اب وزیر اعلیٰ کے پی بنایا جو پرائمری سکول نہیں چلا سکتا۔ ملک بھر میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ کرک میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید یالہ باری سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مختلف علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ دریا خان میں فیڈر ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ جوہر آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، مالم جبہ، پشاور، شوب، کلام، کاکول، راولہ کوٹ، چترال، مظفر آباد میں بھی بادل خوب برسے۔ لورا لائی، کوہلو، بارکھان، رکھنئی، سنجاوی، ہرنائی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ زیارت اور گرد و نواح میں بارش اور یالہ باری۔ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی، 20 گھروں کو نقصان پہنچا۔